تو انگریزوں کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کے پاس دینی علوم بھی ہوں، حدیث کے علوم بھی ہوں، عربی میں بھی بڑا ماہر ہو، اور وہ انہی علماء کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ سب سے پہلے وہ جہاد کے خلاف فتویٰ دے، پھر اپنے بارے میں لوگوں کو اعتماد میں لے کے وہ ایک مصلح کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اور آخر جا کے وہ نبوت کا دعویٰ کرے، تاکہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا اتحاد یہ پارا پارا ہو جائے اور یہ دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے۔ اور جس وقت وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا، اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، حج کے موقع پہ یا عمرہ کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے جو پیر و مرشد تھے، ان کے جو مصلح تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، وہ وہاں تھے۔ تو انہوں نے ان سے فرمایا، پیر مہر علی شاہ صاحب سے، کہ آپ اپنا حج اور عمرہ جلد مکمل کریں اور آپ ہندوستان تشریف لے جائیں۔ ہندوستان میں عنقریب ایک بڑا خطرناک فتنہ رونما ہونے والا ہے، لیکن آپ ہندوستان میں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ فتنہ اس طرح پھلے گا اور پھولے گا نہیں جس طرح آپ کی عدم موجودگی میں وہ پھلے گا اور پھولے گا۔ تو اس لیے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ وہاں سے پھر فوراً آئے اور پھر ان سب علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ اس نے ایسی عظیم کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، قرآن کی تفسیر لکھی، بعض علماء نے ان کی کتابوں پر تقریض بھی لکھ دی کہ بھئی یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ البتہ علماء دیوبند میں سے ایک صوفی بزرگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جب ان کے مرید اور متعلقین ان کے پاس گئے، کتاب لے کے گئے، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، انہوں نے کہا میں تقریض نہیں لکھتا، اور یہ بات یاد رکھیے میں ابھی سے یہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ عنقریب یہ جو شخص ہے یہ بہت بڑے فتنے کا شکار ہوگا اور یہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے جو شاگرد تھے غلام احمد قادیانی کے، مرزا کے، انہوں نے کہا کہ جی عام علماء تو عام جو صوفیاء ہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے جلتے ہیں اور یہ اس سے حسد کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی اس کے مخالف ہیں۔ لیکن بعد میں وہی ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے جب ان کے خلاف کام کیا تو اس ظالم بدبخت نے کہا آئیں اس طرح کرتے ہیں، تم بھی ایک تفسیر لکھو، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، عربی میں لکھ کے عربوں کے حوالے کرتے ہیں اور پھر عربوں سے پوچھیں گے کہ آیا تمہاری تفسیر زیادہ اچھی ہے یا میری تفسیر زیادہ اچھی ہے۔ وہ چونکہ سمجھدار تھے، انہیں علم تھا، انہوں نے جواب دیا شیطان ابلیس یہ بھی فرشتوں کا استاد تھا، اس کے پاس کوئی کم نہیں تھے علوم، بڑے علوم تھے اس کے پاس، طاؤس الملائکہ اسے کہا جاتا تھا، لیکن وہ ظالم گمراہ ہوا اور اس نے انسانوں کو بھی گمراہ کیا، جنات کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح تو بھی گمراہ ہو چکا ہے، اور تیرا علم جس کے اوپر تو بڑا گھمنڈ کر رہا ہے، تو فخر کر رہا ہے، اسی علم کی وجہ سے تو گمراہی کا شکار ہو گیا۔ اکبر بادشاہ ہندوستان میں وہ جو گمراہ ہوا تو وہ خود اپنی وجہ سے وہ گمراہ نہیں ہوا، بلکہ اس وقت ہندوستان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ ابو الفضل فیضی جیسے لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، ہم تجھے ایک ایسا دین بنا کے دیتے ہیں، الیاذ باللہ دین الہی، کہ جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی یہ سب برابر ہوں گے، تمام ادیان کا ایک ملغوبہ بنا کے ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بس تم لوگوں سے کہو کہ بھئی کوئی اسلام نہیں، کوئی عیسائیت نہیں ہے، کوئی ہندو مت نہیں ہے، سب کے لیے اسی دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جو دین الہی یا دین اکبری تھا وہ انہی چیزوں کا تھا، اور اسے گمراہ کرنے والے اس کے دربار کے ایسے بڑے بڑے عالم، یہ جو فیضی تھا اس نے قرآن کریم کا منظوم ترجمہ کیا ہے، قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس کا اس نے منظوم اشعار کی شکل میں اس نے ترجمہ کیا تھا۔ ایسا لائق اور فائق شخص صرف خود نہیں، بادشاہ کو بھی گمراہ کیا، اور بادشاہ کی وجہ سے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کو پیدا کیا، اور وہ ان کے خلاف ڈٹ گئے، اور اللہ نے کیا ہندوستان سے اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ تو آج بھی خاص طور پہ یہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو خاص طور پہ بچانا چاہیے۔
سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچہ اور بچی ان کے ہاتھ میں موبائل ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا بھئی یہ کون لوگ ہیں کون لوگ نہیں ہیں، اور ایسے ان لوگوں کے ذہن باہر سے تیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تو انگریز کا ایک خود کاشتہ پودا تھا، انگریز نے ان کو تیار کیا، اور آج بھی یہی جو مرزائیوں کا بڑا ہے، ان کا جو خلیفہ ہے، وہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، ان کو سب کچھ ملتا ہے، وہ پاکستان، ہندوستان، ان اسلامی ممالک میں، عرب ممالک میں وہ لوگوں کو بجائے اس کے دین اسلام محمدی دین، وہ لوگوں کو دین احمدی کا نام دے کے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور ان کا جو فتنہ یہ خطرناک اس وجہ سے بھی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں، اور اپنی جو عبادت گاہیں ان کو مسجد کہتے ہیں، لوگوں کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں آپ کلمہ پڑھیں۔ اور یورپ اور امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق جو علماء نے تحقیق کی، وہاں اکثر جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اصل اسلام کی طرف آئیں، وہ احمدیت کی طرف چلے جاتے ہیں، مرزائیوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو وہ فرق نہیں کر سکتے کہ بھئی اصل مسلمان کون سے۔ یہ کہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور الیاذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ لوگ تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی الگ کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ کہنے لگا یہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس محمد الرسول اللہ سے مراد ہماری وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں کلمے کے اندر آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اور قرآن میں بھی جہاں جہاں محمد کا لفظ آ چکا ہے، 4 مقامات پہ، ایک مقام پہ احمد آ چکا ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد بھی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے یعنی ٹی وی چینل پہ ایک شخص، اس کا انٹرویو تھا، غالباً ہم ٹی وی ہے یا کون سا، اس پر، تو وہ انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہا تھا انہوں نے کیس کیا تھا مرزائیوں کے خلاف، اور وہ کیس اس نے جیتا نہیں تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا آپ نے یہ کیس کیوں کیا، اس نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے کہ پوری دنیا میں یہاں پاکستان سے ترجمے والے قرآن چھپ کے جاتی ہیں، اور وہ جو قرآن کریم ہیں وہ جناب نگر ربوہ جو مرزائیوں کا گڑھ ہے وہاں سے چھپ کے جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں، وہاں جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے باہر کے ممالک میں، ان کے اندر وہ قرآن کریم مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہم نے وہاں دیکھا وہ جو ترجمے والا قرآن تھا اس کا جو ترجمہ تھا وہ ہمارے ترجموں سے بالکل الگ تھا۔ یہی سورہ بقرہ کی اس نے مثال دی، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت نمبر 4 کی، اس نے کہا وہاں اس قرآن کے اندر اس آیت کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب ہمارے تراجم کے اندر یہ ہے، نبی علیہ السلام صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا بالآخرۃ ہم یوقنون، متقی وہ ہیں کہ جو آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوم آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، اور وہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ موعودہ چیزوں پر، جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں، کہتے ہیں میں وہ مسیح عیسیٰ ہوں جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ قرب قیامت میں آئے گا، تو کہتے ہیں وہ جو موعود چیزیں ہیں اس پر یہ مسلمان یقین رکھتے ہیں، الیاذ باللہ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کیس کیا اور وہ یہاں پاکستان آیا، ان اداروں کے خلاف، ان پریس والوں کے خلاف اس نے کیس کیا جو یہ چھاپتے تھے، لیکن اس نے کہا مجھ پہ اتنا زیادہ پریشر ڈالا گیا پولیس کی طرف سے، باقی اداروں کی طرف سے کہ بھئی تم اس کیس کو واپس لو۔ بھئی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، قادیانی بقول علامہ اقبال مرحوم کے کہ یہ ہندوستان کے بھی باغی ہیں اور قرآن کے بھی باغی ہیں، اللہ کے دین کے بھی باغی ہیں، اور وہ آج پاکستان کے بھی باغی ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں وہ آج تک تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ یہاں ہمارے اوپر زور ڈالا گیا کہ بھئی تم کیس کو واپس لو، یہ جو قرآن چھاپتے ہیں قادیانی جو کچھ کرنے ان کو چھوڑو جیسے یہ کرنے۔ تفسیر عثمانی کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، اوپر ٹائٹل
تفسیر عثمانی کا ہوتا ہے، اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر لگا کے باہر کے ممالک میں، عرب ممالک میں جو پاکستانی ہیں اردو ترجمہ کرا کے ان میں بانٹ دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں، انگریزی تراجم کرا کے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا کسی عام مسلمان کا بس نہیں۔ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ بہت سارے علماء بھی نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آن لائن بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، آن لائن ٹیچر ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ میں کچھ بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو ان بچوں کے والدین اور رشتہ دار ایک مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے سوالات کیے اور کہتے ہیں جب میں قرآن کی آیت پڑھتا میں ان کو بتاتا کہ دیکھیں جی فلاں یہ آیت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، وہ آگے سے جواب دیتے کہ جی مولانا قاسم نانوتوی کو آپ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں، وہ علماء دیوبند کے سرخیل تھے، انہوں نے یہاں پہ یہ ترجمہ کیا ہے، فلاں عالم نے یہاں یہ کہا ہے، آپ کی کتابوں میں یہ لکھا۔ وہ بیچارہ بالکل خاموش ہو گیا۔ دوسرے تیسرے دن اس نے مجھے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے، آپ ان سے بات کریں۔ میں نے کہا جی میں خود بھی نہیں کر سکتا، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، نہ مجھے جو مرزائیوں کے خلاف ختم نبوت والے جو کورس کرواتے ہیں میں نے وہ کورس نہیں کیے، میں نہیں کر سکتا۔ ہاں بعد میں جواب ڈھونڈ لوں گا، لیکن موقع پہ بالمشافہ گفتگو کے دوران تو فوری طور پہ جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے، جو شبان ختم نبوت والوں کی ایک تنظیم ہے، پوری دنیا میں کام کر رہی، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ بھئی یہ لوگ جس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں انہوں نے پہلے سے جواب تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ پھر الحمدللہ میں نے انہیں کہا، وہ شبان ختم نبوت والوں سے میں نے بات کی، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے امریکہ میں وہاں ان کا جو تربیت یافتہ بندہ تھا اس نے اس سے بات کی کہ بھئی اس طرح کے لوگ ہیں، آپ نے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دینے، یا وہ قادیانی تھے یا قادیانی نہیں تھے، لیکن قادیانیوں نے انہیں کچھ سوالات دیے تھے کہ آپ اپنے علماء سے یہ سوال پوچھیں، اگر انہوں نے جواب دیے تو ٹھیک، وگرنہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو سوشل میڈیا پہ قسم قسم کے ایسے پیج، بعض تو یہ کہ ڈائریکٹ ان کے نام سے ہوتے ہیں، وہ تو بعض اوقات اسلامی ممالک میں ان پہ پابندی ہوتی ہے، وہ نہیں چلتے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا نام وہ قرآن کے نام سے ہوگا، ان کے قرآن مجید بھی موجود ہیں، انہوں نے اسی قرآن کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر، ترجمہ قرآن اردو میں، انگریزی میں وہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان وہ جب انہیں قرآن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ اپلیکیشن کن کی ہے، مرزائیوں کی ہے یا ہماری ہے۔ تو اس لیے یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جہاں بھی یہ ختم نبوت کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی جو تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات آتے ہیں تو ان پروگراموں میں بیٹھنا چاہیے، وہ یہ ساری چیزیں انسان کو بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ یہ اعتراض کریں آپ یہ جواب دیں، یہ اعتراض کریں یہ جواب دیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف عام لوگوں سے نہیں بلکہ انبیاء کرام تک سے فرما دیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہارے لیے بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا اور ان کی مدد و نصرت کرنا ضروری ہے۔